وہ محترم بلاول صاحب بیٹھے ہیں، وہیں پہ رضا ربانی بھی ہیں، تاج حیدر بھی ہیں، وہیں پہ کائرہ صاحب بھی ہیں، وہاں پہ سلامت رہیں، ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کسی سیاسی جماعت سے، وہ ان کے معاملات ہیں، وہ بہتر سمجھتے ہوں گے۔ لیکن یہ کہ جو اصولوں کی بات کرنے والے لوگ تھے، وہ جیسے ہی انتخابی میدان جمع ہے، وہ مسلم لیگ نواز میں وہ نیچے آگے نظر نہیں آ رہے، کچھ اور طرح کے لوگ ہیں۔ اور میاں نواز شریف صاحب کی سیاست میں جو ایک خم آیا ہوا نظر آتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ کہ انہیں معلوم ہے کہ ان کے عین پیچھے جو سٹف ہے، ایک پوری فوج سے کہیں کچھ اور دوسرے والی فوج مراد نہ لے لی جائے، ایک پورا لشکر جرار ہے موقع پرستوں کا، اور ان لوگوں کا جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی اقتدار جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ دنیا بھر میں سیاستدان پڑھتے ہیں، ہمارے ملک میں بھی ممتاز دولتانہ، اکبر بگٹی، ذوالفقار علی بھٹو، غوث بخش زنجو، شیرباز مزاری، یہ لوگ اپنے زمانے کے چند صاحب مطالعہ لوگوں میں سے ایک تھے۔ اور اب کسی سیاستدان کو کتاب تھما بھی دیں نا، وہ کھول کے بھی دیکھنے کی زحمت نہیں فرمائیں گے کہ اس میں کیا ہے، بیشتر، اگرچہ مجھے معلوم ہے کہ ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ وہ کلیدی نہیں ہے۔ They have been pushed to the sidelines. ان کو حاشیے پہ پھینک دیا گیا ہے، وہ متن کا حصہ نہیں ہے سیاست کے۔ تو ایسی سیاست سے عوام جب امیدیں لگاتے ہیں، میں پریشان ہوتا ہوں کہ عوام کی جو پسند ناپسند ہے وہ ایسی ہے جیسے کسی کھلاڑی کے لیے یا کسی اداکار کے لیے ہوتی، اس کے پیچھے کوئی سیاسی تاریخی شعور نہیں ہے، کوئی سیاسی پروگرام نہیں ہے، آپ اس کو پسند کرتے ہیں، میں اس کو پسند کرتا ہوں، یہ آپ کا دھڑا ہے، یہ میرا دھڑا ہے، اور میرے میں ضرورت نہیں ہے کہ جس کو میں اپنا دھڑا کہتا ہوں اگر وہ غلط بات کر رہا ہے تو میں اس سے انگلی اٹھاؤں۔ اور آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میرے سے مکالمہ نہیں کر رہے، آپ کو جو بھی پسندیدہ پارٹی یا لیڈر ہے آپ اس کا دفاع کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، سیاسی مکالمہ تو ایسے نہیں ہوتا۔ جاز صاحب یہ بتائیں کہ ریاست اس وقت کیا چاہ رہی سیاستدانوں سے، عوام سے، کیا کریں وہ؟ مجھے معلوم نہیں ہے ولید بھائی کہ ریاست سے آپ کی کیا مراد ہے اس سوال میں، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ معیشت اس ملک، اس قوم سے کچھ تقاضے کر رہی ہے، اور معیشت کے تقاضے جو ہیں نا وہ مہاجن کے تقاضے ہوتے ہیں، ان سے انکار نہیں کیا جاتا۔ ہم نے اس ملک میں 25 کروڑ آبادی اپنی کر لی ہے، اور ہم سے جو اوپر 4 ممالک ہیں نا، بھارت، چین، امریکہ اور انڈونیشیا، ان چاروں کا رقبہ ہم سے 2 گنا نہیں، 3 4 گنا زیادہ ہے۔ ہماری آبادی دنیا کی آبادی کے 3% سے زیادہ ہے، ہمارا رقبہ 0.7% آف دی ورلڈ ٹیریٹری ہے، خشکی کا جو حصہ اس کا 0.7% ہے ہمارا رقبہ، اور ہم کچھ بنا نہیں رہے۔ ہم نعرہ تو لگا رہے ہیں کہ ہم ٹریڈ چاہتے ہیں، قرض نہیں چاہتے۔ ٹریڈ کے لیے سرکار کچھ بیچنا پڑتا ہے، بیچنے کو کچھ نہیں ہے۔ بیچنے کو کیا ہے، اور بیچنے کے لیے بنانا پڑتا ہے، تو بنانے والے کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے نا، ہمارے پاس ایک ہی اثاثہ ہے، اور وہ ہے کہ ہماری میڈین ایج پرہیپس 22 کچھ ہے، یعنی بہت ینگ نیشن ہے۔ اس نوجوان نسل کو اگر وہ تعلیم دے دی جائے جو ان کو اپنے پیئر گروپ کے کمپیٹیبل کر دے،